اچھا فواد صاحب، آبویسلی آپ ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے مفید مشورے بھی دیتے ہیں، رائٹلی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے وہ نالا بھی رہتی ہے آپ سے. کل جس طرح حامد خان صاحب میرے شو میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو تنقید کرتے ہیں وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہ کریں، باہر نکلیں، پارٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ہمیں مشورے دے دیتے ہیں. کوئی خاصی رفٹ لگتی ہے حامد خان صاحب کی آپ کے ساتھ؟ عامر خان سب سے چلے ایک پرسنل ایشو ہے، وہ پرانا چلتا آ رہا ہے. ان کی پراپرٹیز جن کے اوپر ان کے قبضے تھے، تو وہ جب میرے چچا چیف جسٹس بنے تو انہوں نے وہ قبضے خالی کرائے. تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ تو پھر جس کی پراپرٹی کی قبضہ ختم کرایا ہو نا وہ نہیں معاف کرتا. لیکن بہرحال وہ تو ایک پرسنل ایشو ہے، وہ چلتا رہتا ہے، وہ ایشو نہیں ہے. بٹ بات یہ ہے کہ دیکھیے نا، یہ حکمت عملی جس طرح آپ نے کہا کہ ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں نا، جو بنانی ہے وہ تو جو لیڈرشپ ہے وہ تو انہوں نے بنانی ہے. اب ابھی تک جس طرح سے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ حکمت عملی جو ہے، میں نے تو بڑی سمپل کہا نا کہ 9 فروری کو آپ نے تحریک کیوں نہیں چلائی. جب آپ دیکھیں نا جو تحریک ہے وہ کیسے چلے گی، چینلائز کیسے ہوگی. ایک تو جو پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے، وہ بہت بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ جب ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرائے. جب آپ نے لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرائے تو آپ کی جو یونین کونسل لیول کے اوپر آپ کی آرگنائزیشن نہیں بن سکی. اب جو آرگنائزیشنز ہیں اس کے بعد جو کیڈر تھا وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے 2 سال لگا کے لوگوں کو کٹ مار کے نکال کے فارغ کر دیا. اب پیچھے جو لوگ آئے ہیں وہ تو آپ جو لوگ دیکھتی ہیں ان کو آپ بھی جو ہے وہ ہارڈلی آپ ان کو جانتے ہیں. عمران خان بھی ہارڈلی ان کو جانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک جو ہے وہ ایک ویکیوم ہے. ایک ویکیوم کے اندر اس وقت عمران خان ہے اور لوگ ہیں، درمیان میں پارٹی تو اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی. اب یہ جو ایم این اے اور ایم پی اے بنے ہیں، مثال کے طور پر دیکھیں نا، مجھے بڑا اس بات کا دکھ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ جی جاج چودھری صاحب ہمارے سینیٹر ہیں اور آپ ان کو پروڈکشن آرڈر دیں، ہم نے ان سے مشورہ کرنا ہے، وہ آئیں بیٹھیں بات کریں. کبھی آپ نے سینٹ میں ان کے لیے بات ہوتی نہیں سنی پی ٹی آئی کی طرف سے. پھر جو لوگ جیلوں میں ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، یاسمین راشد ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، عمر چیمہ ہیں، یہ لوگوں کو 18 مہینے ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتائیے ایک تاریخ کے اوپر کبھی، اور اس لیڈرشپ نے جا کے ان سے کبھی ملنے کی بھی زحمت کی. جو پی ٹی آئی کا جو بیک بون ہے وہ تو یہ لوگ تھے بالکل. جو اسٹریٹجی تھے، جو پالیٹکس بھی بنا سکتے تھے، کر سکتے تھے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی مکمل اگنور کیا گیا ہے. کوئی ان کی اپنا کوئی پرسنل کوئی ایم پی اے چلا جائے، میں چلا جاؤں، کوئی اور چلا جائے جن کے ساتھ کوئی ذاتی ان کا تعلق ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. ادروائز پارٹی تو نہیں ساتھ کھڑی ہوتی. جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں ان کے اوپر بھی یہی ہے کہ بس آپ نے خود ہی آنا ہے، اگر آ جائیں اپنے تو آ جائیں، نہیں آنا تو بس پھر آپ اندر ہیں. So this is not how parties function. This is not how جو تنظیم کے کام یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے خود ساری تنظیم جو ہے وہ بیٹھ جائے. اور پھر آپ نے ٹویٹس بھی دیکھی بڑی انٹرسٹنگ کہ لیڈر کا کام تو نہیں ہے کہ گرفتار ہو، یہ تو کارکن گرفتار ہوتے ہیں. So I think unfortunately یہ ساری چیزیں تو ہیں اب ہمارے سامنے، لیکن بہرحال اس میں ایک بڑا ویکیوم ہے اور عمران خان کو سوچنا پڑے گا کہ اس میں تو پہلے میری نظر میں کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ خان صاحب کی جو اپنی فیملی ہے، اسپیشلی بشرا بی بی جو ہیں، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہ تحریک اپنے کنٹرول میں نے سیاست انہوں نے کرنی ہے نہیں کرنی وہ بات کی بات ہے. لیکن اچھا. عمران خان کی رہائی تو انہوں نے کرانی ہے نا. اس کے لیے یہ جو ہیں ان کو اپنا کردار جو ہے وہ اپنا بڑھانا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. اور کسی کے اوپر نہ کسی کا اتنا قد ہے فرینکلی، نہ کسی کی ساتھ لوگ جڑتے ہیں. سو دا اونلی پرسن آئی تھنک جو کہ لیڈ کر سکتا ہے وہ بشرا بی بی ہیں، یا پھر اگر علیمہ خان کہتی ہیں وہ بات کرتی ہیں یا وہ پھر کریں. اب مطلب کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو فیملی ہے وہ نکلے اور ان کے ساتھ لوگ جڑ جائیں.